अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ उमर फ़ारूक शाकिर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आलम इस्लाम के अज़ीम मजहबी स्कॉलर फ़ज़ीलतुल शेख जनाब सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह नकवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, रात ये ख़बर जंगल में आग की तरह फैल गई कि कादियानियों को अक़लीती हुकूमती ओहदे पे शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों में एक शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई कि ये ऐसा क्यों होने जा रहा है। तो हम इस वक्त गुफ्तगू करेंगे फ़ज़ीलतुल शेख जनाब सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह नकवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला से, क्योंकि आप पहले भी मुल्क पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि इस हुकूमत में कादियानियों को हुकूमत का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। हम गुफ्तगू करते हैं जनाब सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह नकवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला से। मोहतरम शाह साहब, ये मुल्क पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है और किसके कहने पे ये ऐसा हो रहा है, और क्या ऐसा मुमकिन होगा कि कादियानियों को वाकई ही अक़लियत करार दिया जाए? हुकूमती ओहदा मिलना तो एक बात की बात है, क्या इन्हें अक़लियत करार दिया जाएगा? अगर करार दिया जाए तो क्या ओहदा मिलना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी, आखिरी रसूल है, और आज तक सबसे बड़ा इजमा उम्मत का इसी अक़ीदे और इसी मनहज पर है कि जो शख्स भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आज तक, आज से लेकर क़यामत तक किसी भी माने में अपने नबी होने का दावेदार है, तो ऐसा शख्स ज़िंदीक है और मुर्तद है, और उसकी सज़ा जो है शरीयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु, जो शख्स अपना दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। इस लिहाज से कादियानी जो है वो सिर्फ़ काफिर ही नहीं बल्कि साथ साथ वो मुर्तद भी है। और पाकिस्तान में सबसे पहले बफ़ज़लिल्लाह ताला मैंने ही तकारीर में इस आवाज़ को बुलंद किया था कि मिर्ज़ाई जो है वो सिर्फ़ काफिर नहीं बल्कि मुर्तद हैं, और उनकी सज़ा जो है वो वाजिबुल क़त्ल है। इस्लामी हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि उन पर शरई सज़ा लागू करे, लेकिन यहाँ मामला उलट हो गया है। रात से जब से ये बात सुनी है तो इंतहाई परेशान कुन मामला है, और हमारे लिए ये तारीख़ पाकिस्तान में स्याह तरीन ये दिन इस हवाले से याद रखा जाएगा। जिस तरह 7 सितंबर 1974 पाकिस्तान की तारीख़ का एक रोशन तरीन दिन था, जिस दिन मिर्ज़ाइयत को काफिर तस्लीम किया गया, पाकिस्तान के आइन में और क़ानून में ऐलान किया गया, तो आज फिर उस ख़दशात का मैं काफ़ी दफ़ा इजहार कर चुका हूँ अपनी गुफ्तगू में, अपने मामला तकारीर के सिलसिला में। बहुत दफ़ा इसका मैं पहले भी इजहार कर चुका हूँ। ये करतारपुर का बार्डर सबसे पहले खोला गया और उसमें भी सामने सिखों को रखा गया, जबकि उसकी आड़ में मिर्ज़ाइयत कादियानियत के लिए कादियान के रास्ते को हमवार किया जा रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस पर नहीं मानते थे, लेकिन आज वो हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको तक़वियत पहुँच रही है कि रात को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने ये फ़ैसला किया है और ये हुक्म दिया है मजहबी उमूर को कि आप कौमी जो कमीशन है अक़लियत का उसको असर नौ तरतीब दें और उसके हर मज़हब से रुकन लिया जाए, हत्ता कि मिर्ज़ाई और कादियानियत से भी एक रुकन ले लिया जाए। और उससे आगे जो अफसोस कुन मामला है वो ये है कि उसका सरबराह भी किसी गैर मुस्लिम को बनाया जाए।
اس قومی کمیشن کا سربراہ بھی جو ہے وہ کسی غیر مسلم کو بنایا جائے، اور مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ وہ بھی سیٹ، وہ بھی عہدہ، منصب جو ہے مرزائیت کو ہی دینے کا پروگرام اور پلان لگتا ہے۔ اس سے آگے ذرا توجہ فرما لیں کہ یہ اگر صرف اقلیت قرار پا گئے اور اقلیت کے حقوق انہیں مل گئے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ سب سے پہلے پنجاب اسمبلی میں مرزائیوں کو سیٹیں الاٹ کی جائیں گی، اس کے بعد قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر اقلیت کے بنیاد پر ان کو قومی اسمبلی کی سیٹ ملے گی۔ جب قومی اسمبلی کی سیٹ ملے گی، جس طرح مسیح اقلیتی جو ہیں وہ کسی نہ کسی وزارت پہ آ جاتے ہیں، تو یہ مرزائیت اور قادیانی بھی کوئی نہ کوئی عہدہ اور منصب اور وزارت لیں گے اقلیت کے نام پر۔ پھر ہر ضلع میں یہ جتنی امن کمیٹیاں ہیں جہاں تمام مذاہب موجود ہیں، وہاں مرزائی بھی ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے، بطور رکن امن کمیٹی بیٹھے ہوں گے۔ پھر پنجاب کی حد تک جو بین المذاہب امن کمیٹیاں ان کا یہ حصہ بن جائیں گے، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں یہ مرزائیت اور قادیانیت نہیں پہنچے گی۔ تو ہمارے شروع سے تحفظات تھے کہ یہ حکومت مرزائیت کے لیے راستے ہموار کر رہی ہے، ان کو مختلف مناصب پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج وہ ہمارے سارے تحفظات درست ثابت ہوئے۔ آج کہاں ہے وہ شیخ رشید جو پچھلی اسمبلی میں بول کے کہتا تھا کہ میری ختم نبوت کے لیے جان حاضر ہے؟ آج وہ اسی اسمبلی کا حصہ ہے اور اسی حکومت کا حصہ ہے۔ کیوں نہیں وہ رات سے لے کر اس وقت تک اس کی طرف کوئی کل سے لے کر یعنی آواز آج تک اس کی نہیں آئی؟ میں گزارش کروں گا محترم نور الحق قادری صاحب کو جو وزیر مذہبی امور ہیں کہ کہاں ہے وہ آپ کی محبت رسول، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت، وہ پیار، وہ آپ کا ادب و احترام؟ استعفیٰ دیجیے، اس حکومت کی جان چھڑائیے اور اس حکومت سے الگ ہو جائیے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان، اپنا ایمان، اپنا سب کچھ جو ہے اس پر اپنے ایمان کا مظاہرہ کیجیے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیجیے، ورنہ قیامت والے دن اگر تم نے وزیر مذہبی امور کی حیثیت سے اگر تم نے قومی یہ اقلیتی کمیشن کو جناب اس کو قائم کر دیا اور اس کو اثر نو تشکیل دے دیا اور مرزائیت کو اس کا حصہ بنا دیا، تو یہ ایسی تاریخ سے آپ اپنے ماتھے پر ایسا ایک سیاہ ٹیکا لگ جائے گا جس کی آپ ساری زندگی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی آپ کی جو ہے وہ رسوائی مقدر بن جائے گی اور کوئی ڈھوئی نہیں ہوگی نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، حکومت سے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ ہر صورت میں اس فیصلے کو فوری طور واپس لیا جائے۔ مسلمان جان دے دیں گے لیکن یہ چیز برداشت نہیں کریں گے، اپنا سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم اپنی اولادوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، آرام کو، سکون کو، سب کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا عقیدہ ختم نبوت پر آنچ آئے، یہ ہمارے اسلاف آل الحدیث کی اسلاف کی یہ ایک تاریخ ہے، لہٰذا ہم اس صورت کو کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ فوری اس فیصلے کو واپس لیا جائے، کیونکہ مرزائیت جو ہے یہ صرف کافر نہیں ہے بلکہ مرتد ہیں۔ ہاں، اگر اس صورت میں بھی اگر آپ نے یہ قدم اٹھانا ہی تھا تو جو آپ اس وقت خلیفہ ہے مرزائیوں کا نامراد مرزا مسرور جو ہے، اس سے آپ لکھواتے کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہم کافر ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لہذا پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہیں، تو اس پاکستان کے آئین کو یہ مرزائی نہیں مانتے، یہ زندیق ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ سر ظفر اللہ خان جو وزیر خارجہ تھا، بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ اس نے نہیں پڑھا تھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں ان کا مرزائیت کے بارے میں کیا تصور و نظریہ تھا، تو لہذا اس بات پہ غور کر لیں۔ یہ مفکر پاکستان، بانی پاکستان کے نظریات کی بھی یہ چیز خلاف ہے کہ آپ مرزائیت کو جو ہے وہ اس قسم کی پشت پناہی کریں اور اس قسم کے ان کو اہم مقام پہ لانے کی کوشش کریں، تو فوری حکومت اس فیصلے کو واپس لے، وگرنہ مزاحمت ہوگی اور اہل اسلام کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس کرونا کے وبا میں جب پوری دنیا لاک ڈاؤن کا حصہ ہے، کیا مجبوری ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر مساجد کو بند کر کے، خطبات کو بند کر کے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ساری سازش ہی اسی بنیاد پر ہو رہی تھی کہ یہ علماء مساجد مدارس سے دور
دور ہو جائیں تاکہ احتجاج نہ ہو سکے اور مزاحیت کا راستہ جو ہے ہموار کر دیا جائے۔ کیا مجبوری تھی لاک ڈاؤن کی حالت میں ایک نیا قدم اٹھانے کی اور اتنا بڑا قدم اٹھانے کی، اور اسلام اور دین اور شریعت کے خلاف اور پاکستان کے آئین کے خلاف، جو پاکستان کے آئین کو وہ مرزائی نہیں مانتے اس کے خلاف اتنا بڑا آپ نے قدم اٹھایا ہے۔ یہ آپ کا قدم پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اور انشاءاللہ اس پر پوری مزاحمت کریں گے، چاہے ہماری اس پر جان لگ جائے۔ تو اہل اسلام کو چاہیے کہ اس پر اپنی غیرت کا، قوت کا مظاہرہ کریں اور عوام اس طرح اس تحریک کو چلا دیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ جس طرح بھی کسی کی طاقت استطاعت ہے وہ اپنی زبان کھولے اور اس کو سر عام اس کا رد کرے کہ ہم اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عہد پر قائم رکھے اور اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔